اس نے مجھے چڑھانے کے لیے چائے کی چسکی کے ساتھ سٹروپ کی آواز نکالتے ہوئے شریر نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، چائے پینے کا آداب نہیں بتاؤ گے؟ اسے پتہ تھا کہ مجھے سٹروپ کر کے چائے پینے والوں سے بہت چڑھتی، اس لیے جب وہ ایسا کرتی تو میں اسے کھانے پینے کے آداب بتاتا اور کبھی کبھی تو اسے کہہ دیتا پینڈو کہیں کی۔ بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بہت نفیس اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، مگر محض مجھے تنگ کرنے کو ایسا کرتی تو میں نے لیکچر پلانا چھوڑ دیا۔ ایک دن بریک کے وقت کینٹین میں ملی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خزاں چھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھی میری میز پر آئی اور بیٹھتے ہی کہنے لگی، تجھے پتہ ہے بچھڑنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور جب مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا تو دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ ایسے ہی تھی ایک دم سے چونکا دینے والی۔ میں نے کہا، تم کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھے خود اپنے ہی سوال کے کھوکھلے پن کا احساس ہوا۔ اس سوال کا جواب اس کی آنکھوں میں لکھا تھا، اس کے چہرے پہ چھائی خزاں میں رقم تھا۔ ایسے ہی اپنے علم میں اضافے کے لیے اس کے طنز میں جو درد چھپا تھا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا اور کیسے بتاتا؟ یہ ویسے ہی تھا جیسے کوئی نزاع کے عالم میں مرنے والے سے مرنے کے آداب پوچھے، پر وہ کہاں بخشنے والی تھی۔ سو میں نے کہنا شروع کیا، جب بچھڑنے کا لمحہ آتا ہے تو آنسوؤں کو آنکھوں میں منجمد کر لیتے ہیں تاکہ لوگ آنکھوں کا ساون نہ دیکھ پائیں۔ دل کی زور زور سے دھڑکنے کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیتے ہیں کہ لوگ ہاتھوں کی لرزش نہ دیکھیں، ہونٹ زور سے بھینچ لیتے ہیں کہ لوگ کانپتے ہونٹوں کی دہائی نہ سن سکیں، اور کیا کیا بولتے رہو، نہ رک کیوں گئے؟ وہ بےتابی سے بولی تو مجھے اس کی آواز لرزتی ہوئی لگی، اور یہ کہ میں پھر بولا، اور یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کو لہراتے ہوئے بچھڑنے والے کو اس وقت تک دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اچھا چل رہنے دے۔ وہ بولی، تمہیں کون سا بچھڑنا ہے جو پریکٹس کر رہے ہو؟ یہ سب تم شیریوں کے چونچلے ہیں، ہم پینڈو تو بھاں بھاں کر کے روتے ہیں اور ناک سے سوں سوں بھی کرتے ہیں۔ اس نے ناک سے سانس کو لمبا کھینچتے ہوئے سوں کی آواز نکالی، پر وہ بچھڑنے کے پل ایسے آئے کہ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ ایک ہفتہ کالے نہیں آئی، پھر اس دن اس کا مختصر سا میسج ملا کہ میں 2 دن کے بعد واپس گاؤں جا رہی ہوں، میری شادی اگلے ہفتے ہے۔ اس دن اپنے دوست کے ساتھ جب میں ریلوے اسٹیشن پر اسے بچھڑتے دیکھنے گیا تو دل کا عجیب عالم تھا۔ میں نے اسے اس کی ماں کے ساتھ دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکوت تھا جیسا سمندر میں طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ جا رہی تھی، میں نہ ٹرین کے ساتھ دوڑا نہ دایاں ہاتھ لہرایا، میری آنکھوں میں کوئی بھی منظر نہ تھا۔ اچانک دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بے دم ہو کے گر پڑتا میرے دوست نے مجھے سنبھال لیا اور پھر اسٹیشن سے باہر لے آیا۔ پھر ہر چیز سے دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کالے میں ہاسٹل میں کہیں دل نہ لگا۔ پھر بہت ماہ بعد اس کا میسج آیا، میں نے بہت اشتیاق سے پڑھا۔ مختصر سا لکھا تھا، کوئی اس طرح بھی روتا ہے پینڈو کہیں کے۔ اب بھی جب کوئی میرے سامنے سٹروپ کر کے چائے کی چسکی لیتا ہے تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، پینڈو کہیں کے۔ دوستو، زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق وقتی ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ